تو ازلی ہے، تیرا نام علیم ولی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، سب کہیے یا اللہ ہو یا اللہ، سب کہیے یا اللہ ہو یا اللہ۔ وصف سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، مولا مولا مولا، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، سب کہیے یا اللہ ہو یا اللہ۔ بخش تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، اللہ یا اللہ ہو یا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اربعین اتار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 28 حدیث پاک نمبر 28 ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت الذکر والصلاة علیہ تنفی الفقر. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت کو دور کر دیتا ہے. السلام بادشاہ دو جہاں، السلام سرور کون و مکان، السلام نور ایمان، السلام السلام راحت جاں، السلام مانگتے پھرتے ہیں سلطان و امیر، رات دن پھیری لگاتے ہیں فقیر، غم زدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد. کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناجات افطار کا سلسلہ ہے، مختصر بیان ہے. نیت کر لیجئے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. انشاءاللہ اچھی نیت کرنے سے عمل کا ثواب یہ بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ اللہ کا کرم ہے، ہم نے 27 رجب کا مبارک دن یہ کل گزارا اور اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوئی، جو ٹوٹی پوٹی عبادت ہم کر سکے. اب آگے شعبان المعظم کا مہینہ آنے والا ہے. یا پاکستان میں آج 28ویں تاریخ ہے اور 28 کے غروب آفتاب ہو جائے گی تو 29 لگ جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ چاند نظر آ جائے. اور اسی طریقے سے عرب کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ آج یہ کل کا جو سلسلہ ہے جو اللہ کی مرضی مشیت چاند کب نظر آتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان المعظم. سبحان اللہ. شعبان المعظم، شعبان شریف یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں خیر و برکت کی برسات ہوتی ہے. آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر. شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس مبارک مہینے کے اندر بھرپور عبادت کی کوشش کرنی چاہیے. بالخصوص 4 عبادات کا تو ہم کم سے کم معمول بنائیں اور اس کے اوپر ہم ایمفیسائز کریں، اس کے اوپر ہم توجہ دیں، زور دیں، تو انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی. پہلی جو عبادت ہے وہ ہے درود پاک کی کثرت. وہ کون سی ہے؟ درود پاک کی کثرت. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں وہ شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی یہ شعبان جانے جاؤ جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. کیونکہ اس میں آیت درود نازل ہوئی، لہٰذا اس مبارک مہینے میں پہلی عبادت کیا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں. کتنے درجات بلند ہوتے ہیں؟ 10. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. فضول گوئی کی نکلے عادت، حضور بیجا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یوم بھی انشاءاللہ الکریم 2 شعبان المعظم کو آنے والا ہے. دوسری جو عبادت اس کے اندر ہے وہ ہے تلاوت کرنا. دوسری کیا عبادت ہے؟ تلاوت کرنا. اللہ اکبر. بعض روایات میں شعبان شریف کو شہر القرآن کہا گیا، تلاوت قرآن کا مہینہ. جی ہاں، ایک روایت میں کہ شعبان کے مہینے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے. سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ جیسے ہی شعبان شریف کی آمد ہوتی پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. کاش ہمیں بھی توفیق ملے، ہم بھی اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. کیا زبردست شعر جو ہے وہ فرمایا گیا. آئیے مل کر ہم سب پڑھ دیتے ہیں. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی. تو دوسری عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ قرآن پاک کی
तिलावत करना। और जब शाबान आता है तो रमज़ान में जिनको मुसल्ला सुनाना होता है, या जिनको तरावी सुनानी होती है, या जो सामे होते हैं जिन्हें इमाम के पीछे खड़े रह के सुननी होती है, वो हजरात तिलावत कुरान में मसरूफ़ हो जाते हैं। बड़ी रात को मेरी हमारे एक महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब से मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि मैं और मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 10 दौर कुरान पाक के कर चुके हैं। 10 दौर कुरान पाक के कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कैसे कैसे लोग पढ़े हैं कि जो माशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनका सदका हम पर भी रहमत की नज़र कर दे। तीसरी जो इबादत है शाबान शरीफ की अहम इबादत, वो नफल रोज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा शाबान शरीफ में रोज़ा रखना पसंद फरमाते थे। मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते ना देखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिवाय चंद दिन के पूरे ही माह के रोज़े रखा करते थे। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के बाद कौन से रोज़े अफजल हैं? फरमाया रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान के रोज़े रखना। और आप मुख्तलिफ औक़ात में यहाँ मुनाजात इफ्तार में भी नफल रोज़ों के फ़ज़ाइल आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं कि एक रोज़ा रखना, सुभान अल्लाह, वो गोया ऐसा है कि उस शख्स को दोज़ख से 40 साल का फासला दूर कर दिया जाता है जो कोई एक नफल रोज़ा रखे। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से आखिरी अमल जो बयान करने जा रहा हूँ वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। वो क्या है? इस्तिग़फ़ार की कसरत। ये चौथी इबादत आप समझ लें कि जो हमें करनी है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। इसकी इबादत ये कि माह शाबान जितना बाअज़मत है उतना ही नाजुक भी है। जी हाँ, हदीस पाक में है प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, हालांकि उस महीने में लोगों के आमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जी हाँ, इस महीने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को उन सब की फहरिस्त दे दी जाती है जिनकी कमिंग ईयर में आइंदा साल के अंदर रूह कब्ज़ की जाएगी। इस माह मुबारक की 15वीं शब अल्लाह पाक बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार के ऊपर आपको छोटा सा एक वाक़या सुनो, आपका बड़ा ईमान ताज़ा होगा। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये फ़िक़्ह हम्बली की पेशवा है, वो उनके बारे में वाक़या आता है कि एक मरतबा वो किसी शहर के अंदर गए और ठहरने के लिए उन्होंने मस्जिद के अंदर वो तशरीफ़ ले गए। मस्जिद में कहा रात इबादत करेंगे, इबादत में गुजारेंगे। मस्जिद का मामूल था कि वो मस्जिद रात में बंद हो जाया करती थी, जैसे आजकल भी यहाँ पर भी शहरों में भाई कमेटी की तरफ से मस्जिद रात को बंद हो जाएगी, इशा के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ठीक, उन्होंने बोला भाई जो खादिम थे मस्जिद के, उन्होंने कहा भाई मस्जिद को बंद करने का ऑर्डर। वो मस्जिद के बाहर जो हिस्सा है वहाँ तशरीफ़ ले, तो भाई कहा इसको भी बंद करेंगे, ये भी यहाँ पे भी रुक नहीं सकते। सामने ही जो है ना वो एक नान भाई की दुकान थी, वो आपको देख रहा था। उसने कहा हज़रत आपका क़याम का इरादा है? तो कहा तो बोला मैं तो रात सारी जागूंगा, रोटियां लगाऊंगा, आप मेरे यहाँ क़याम कर लीजिए, मेरे बिस्तर पर सो जाइए। ठीक है, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी दावत कबूल कर ली और आप वहीं पर उसके यहाँ आराम करने के लिए लेट गए। अब अल्लाह वाले जो है इनका जो समझे कि ये लेटते हुए भी तफक्कुरात और कुरान और हदीस में गौर, आप फरमाए मेरा ये जारी था और मैं आँख खोल खोल के कभी उसको तरफ भी देखता तो मुझे हैरत होती कि वो रोटियां लगाते हुए कुछ पढ़ रहा है। सुबह जब मैं उससे रुखसत हुआ तो मैंने कहा कि आपका शुक्रिया, रात रुकने का मौका दिया, ये तो बताइए कि आप क्या पढ़ रहे थे? ये रोटियां लगाते हुए क्या पढ़ते थे? अर्ज की हुजूर मैं इस्तिग़फ़ार करता था, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता था। तो कहा इसकी बरकत आपको क्या मिली? उस शख्स ने कहा, उस नान भाई ने कहा कि अल्लाह पाक ने मेरी एक दुआ के अलावा तमाम दुआएं कबूल कर ली। आपको बड़ी हैरत हुई? आपने फरमाया कि पहले वो दुआ बताओ जो कबूल नहीं हुई। तो कहा कि वो दुआ हुजूर ये थी कि मैं दुआ करता था कि मैं वक्त के वली हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि तआला की ज़ियारत कर लूं, मगर मेरी ये मसरूफियत जो है मुझे निकलने नहीं देती। आपने उस शख्स से फरमाया तुझे तेरा ये पढ़ना मुबारक हो, तेरे सामने जो खड़ा है वो अहमद इब्न हम्बल ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताइए इस्तिग़फ़ार की कैसी बरकत है।
آئیے استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، کل جمعرات کا دن ہے، یہاں بھی اجتماع ہوگا، اور پاکستان میں دنیا بھر میں جمعرات کو اجتماعات ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ہمیں دیکھ سن رہے ہیں، آپ وہاں کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت کی برکتیں آپ کو ہاتھ آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین۔ سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے واسطے، سر جھکا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، مکے آ کے جھوم کر اللہ کعبے کا طواف، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، میں نے پٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، میں نے پٹ کر ملتزم سے خوب رو رو کر دعا، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے، تجھ سے مانگو یا خدا خواجہ پیا کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، رو قبلہ میں کھڑے ہو کر پیوں زمزم کا جام، مولا مولا زمزم کا جام، یہ شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے، شرف بھی کر عطا کل اولیاء کے واسطے، یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ
کے واسطے وقت آخر جلوہ محبوب کی خیرات دے وقت آخر جلوہ محبوب کی خیرات دے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیاء کے واسطے بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیاء کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا اللہ یا علی یا علیم یا حلیم یا عظیم یا کریم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا مقلب القلوب ثبت قلبی على طاعتك یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتك ثبت قلبی على دینك یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتك اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما مولا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جار المستجیرین یا امان الخائفین تیرے بندے آج تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے گھر میں افطار کے وقت حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے مولا ہر گناہ کا اقرار ہے ہر گناہ کا اقرار ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس مبارک مہینے کا واسطہ اس کا جس طرح احترام کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے یا اللہ تجھے
اس مہینے کے عظیم دن اور رات کا صدقہ، آنے والا جو مہینہ ہے جو تیرے محبوب کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا صدقہ یا اللہ ہم گناہگاروں پر کرم فرماتے ہوئے ہماری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے وہ والدین جو اس دنیا سے انتقال کر گئے مولا کریم ان کی مغفرت کر دے، ان کو طاعت دینے کا، ان کی قبروں کو طاعت دینے کا وسیع اور فراغ فرما دے یا اللہ مبارک دن و رات کا صدقہ ان کی قبر کے اندر نور داخل فرما یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون چین راحت عافیت اطمینان عطا کر دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھل جائے یا اللہ جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں انہیں صحت عافیت دراز عمر بالخیر آپ محتاجی اور نیکیوں بھری طویل زندگی ملے، آپ محتاجی کی زندگی ملے یا اللہ والدین کو اولاد پر شفقت اور پیار کرنے اور اچھا ادب سکھانے کی توفیق نصیب فرما، اولاد کو بھی والدین کی خوب خدمت کر کے جنت کا حصول کر لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے، ان کے گھر والوں ان کے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے، ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار پڑوسیوں نمازیوں کل امت محبوب علیہ السلام کی مغفرت عام فرما دے۔ مغفرت کا مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، ایک گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا۔ یا اللہ ہم نے سنا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے، ہمیں بھی آنے والے مہینے میں خوب تلاوت قرآن کی توفیق مل جائے، بلکہ آج سے ہی مل جائے یا اللہ۔ اس کے روزے رکھا کرتے تھے تیرے حبیب علیہ السلام بھی خوب روزے رکھتے تھے، ہمیں بھی خوب روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، کم از کم پیر جمعرات کا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، 14-15 شعبان کا روزہ رکھیں یا اللہ۔ اعمال نامے تبدیل ہونے کو ہیں، یہ اعمال نامے کے آخری 15-20 دن چل رہے مولا، آخری 15-20 منٹ میں امتحان دینے والا بھی تیز ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے، مگر ہماری غفلت یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، سنتوں کا پابند کر دے یا اللہ، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر اور نیک اعمال کا پابند کر دے یا اللہ۔ جسے تو چاہتا ہے اس کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اموال کی زکوٰۃ کا حساب لگا کے رمضان سے پہلے فارغ ہو جایا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ کوشش اور سعادت کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ مبارک دن ہیں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدم بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے یا اللہ۔ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو خوب خیر و برکت عطا فرما، شہر کراچی اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کو امن کا گہوارہ بنا، سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے، اول مدینہ کراچی کے عاشقان رسول یہ افطار کر لیجئے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں مناجات
محبت میں کس قدر لذتیں ہیں.